السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 11 اکتوبر 2024 اور جمعہ کا دن ہے، اور جسٹس قاضی فائصہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ جھکاوا نہیں کہتے جسے؟ اچھا چلیں اس پہ بات کریں گے کہ واقعی جا رہا ہے، ممکنہ آئینی ترمیم پیش ہونے جا رہی ہے، کیا ہوگی یا نہیں ہوگی، اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اس ترمیم کے اوپر قابل سماعت ہونے پہ فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ عمران خان صاحب کی بہن نورین نیازی کی اڈیالہ جیل ملاقات کے حوالے سے درخواست میں پروگرام ریکارڈ کر چکا ہوں گا۔ وہ ایک آئی واش ہی ہے، انہوں نے یہ دن گزارنے ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق عمران خان پہ تشدد کافی ہوا ہے۔ وہ پتہ نہیں، یہ اطلاع ہی ہے، کنفرمیشن میرے پاس نہیں ہے اس بارے میں آپ کو کہوں۔ آج میں چونکہ ٹیرس کورٹ میں تھا، وہاں کچھ لوگوں نے یہ بات میرے سے کی ہے، میں نے کہا جی میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ توشہ خانہ کیس جو ہے وہ ڈیلسٹ کرنے کی سماعت، اور سب سے اہم جو معاملہ ہے توشہ خانہ اور نظر ثانی جو ہے نا سمبل لینے والے کیس کی، اس کی سماعت آج ہوئی، اور معاملہ 21 اکتوبر کے لیے چلا گیا۔ ٹھیک ہے نا جی، اور اب آگے کیسے لے کے چلنا ہے چلیں۔ سب سے پہلے جو ہے نا انٹرا پارٹی کیس کی سماعت جب سپریم کورٹ میں ہوئی، اور چیف جسٹس قاضی فائصہ متاثرہ فریق تو فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر کرتا ہے۔ حیران کن طور پر نظر ثانی درخواست اتنی تاخیر سے دائر کی اور جلد سماعت کی درخواست بھی نہیں دی گئی۔ پی ٹی اے کا کوئی وکیل پیش نہیں ہوا، اور کیس ملتوی کرنے کی جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا میں مخالفت کرتی ہوں۔ انہوں نے کہا انصاف کے تقاضوں کو، بھئی آپ جا رہے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب 21 اکتوبر کے لیے، تو 25 کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ جاری کیا ہے کہ جناب 25 کو یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ بیک گراؤنڈ پہ وہ آیا ہے کہ جناب فل کوٹ ریفرنس ہوگا، الوداعی ہوگا۔ اب الوداعی اور دے کے ساتھ ہی میں نے ایک اور کر دیا جی آئینی ترمیم ساتھ۔ یہ الوداعی جھکاوا کہتے ہیں اس بات کو کہ جناب جا رہے ہیں، جا جو کوئی نہیں رہے، نظر یہی آ رہا ہے کہ آئینی کوڈ یہ جب تک یہ دن آئینی ترمیم جو 18 اکتوبر کو پیش ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، امکان ہے 17 کو کہہ دیا انہوں نے تمام اسلام آباد پہنچ جائیں، اجلاس بلا رہے ہیں، بدنیتی واضح آ گئی ہے کہ چیز آپ نے آ چکی ہے، ابھی تک بندے نہیں ہیں ان کے پاس، اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان سپورٹ کر رہے ہیں اس بات کو۔ اور اب کیا گیا چلے میں بتا دیتا ہوں۔ جیسے قاضی فائصہ نے مبارک ثانی کا جو فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا، انہوں نے آرٹیکل 63 کا فیصلہ جاری کر دیا، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کمٹمنٹ ہے پوری کر دی انہوں نے۔ مبارک ثانی کے فیصلے اس طرح مسئلہ نہیں ختم ہوتا ہے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ٹیکنیکل باتیں ہیں۔ انہوں نے دونوں فیصلے ختم کر دیے اور کہا کہ جناب بیل کی سٹیج کے اوپر دیکھا جائے گا، لیکن جو آپ نے فیصلہ دیا تھا وہ دے دیا فیصلہ، وہ بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے۔ اس میں مانتے یا نہیں مانتے سیاسی مذہبی جماعتوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن اتنی آسانی سے نہیں ہے۔ یہ صرف مولانا فضل الرحمان کو خوش کرنے کے لیے یہ بات ہو رہی ہے، تاکہ اس بات سے پیچھے ہٹا جا سکے۔ ہاں ایک بات تو میں بتانا بھول ہی گیا، عمر ملک کے ریمانڈ کے حوالے سے 10 دن کا انہوں نے ریمانڈ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ویپن ریکور کرنا، یہ اسی طرح سے جیسے عمران خان کا 10 دن کا ریمانڈ دیا تھا، عمران ریاض کا ریمانڈ دیا تھا۔ اس ریمانڈ کو چیلنج کرنے کی آپشن ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ایویڈنس کوئی نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ اپنی انویسٹیگیشن کریں گے، کر کے وہ بتا دیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ سمجھے آپ اس بات کو، اور بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتا چلوں، بڑی ڈیٹیل میں بحث ہوئی عمر کے ریمانڈ کے بارے میں۔ عدالت کو بتایا کہ اس کے ساتھ گانے لکھے گئے، اس نے عمران خان کے لیے گانے گائے ہیں بڑی اہمیت کے ساتھ، اور یو کے سے پاکستان آیا، 8 مئی کو آیا، پاسپورٹ دکھایا۔ پھر تتیمہ بیان جو ہے نا، تتیمہ بیان آپ کو پتہ میں نے چیلنج کر چکا ہوا 25 اگست 2024 کو، اور آج ہم اکتوبر میں ہیں، اور عمر ملک ایک عام آدمی نہیں ہے، فیمس سنگر ہے، اس کا ہر جگہ تصویریں گانے اویلیبل ہیں اس کے ہر جگہ کے اوپر، اور یا تو کہیں دستیاب نہیں ہے۔ عمر ملک ایک عام آدمی تو ہے نہیں، بچوں کی طرح سے ہے۔ میں نے کہا میرے سے بڑا تعلق ہے، ہم نے اکٹھے ہی قیدی نمبر 804 یہ ساری چیزیں، اور یہ FIA نے پکڑا، اور وہ بیک گراؤنڈ پہ میں آپ کو بروزز دکھا رہا ہوں جو عمر ملک پہ تشدد کے ہیں، تو بروزز جو ہے نا، اور وہاں ملاقات جو میری رہی ہے، کچھ تصویریں ہیں وہ بھی بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہیں، جہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ عمر ملک کے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ ڈسچارج کا یہ کیس تھا،
الٹیمیٹلی لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا بازیابی کا، انہوں نے پرچہ FIA نے گرفتار کیا، تشدد FIA والوں نے کیا اور وہ ثبوت سارے سنبھال لیے گئے ہیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکیں۔ 10 دن کا ریمانڈ دیا ہے انہوں نے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وہ آئینی ترمیم کی ممکنہ تفصیلات کے لیے درخواست پر وہ قابل سماعت اور ناقابل سماعت پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے مصطفیٰ مفتیٰ نواز کھوکھر نے یہ فائل کی تھی، لگ یہی رہا ہے کہ یہ خارج ہی کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عالیہ علی علم صاحبہ کی طرف سے ابھی تک کوئی نہیں آ سکا، وہ نہیں پتہ چل سکا کہ کیا ہے کیا نہیں ہو سکے گا۔ باقی آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنے کا مقصد ہے، جیل ملاقات کے حوالے سے جو باتیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، وہ بلایا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور بتایا بھی ہے کہ کیا حالات ہیں، کیا واقعات ہیں، اور کیا ایسی حالات اور واقعات ہیں کہ جو سجیسٹ کر سکیں چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ یعنی آپ چیزوں کو اگر سمجھنا چاہیں تو آپ کو سمجھنا چاہیے۔ وہ پابندی لگائی ہوئی ہے، وہ پابندی کا نوٹیفیکیشن جب تک سامنے نہیں آتا، وہ چیلنج نہیں ہوتا۔ آپ ابھی ہیئرنگ کریں گے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور یہی کہیں گے جناب کہ وہ سیکورٹی ریزن کی وجہ سے، سننے میں یہی آ رہا ہے تشدد کے کانٹیکس میں، اللہ نہ کرے ایسی کوئی بات ہے۔ میں جو کہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈ کے اندر مجھے بتایا انہوں نے، عمران خان صاحب جب ملیں گے تو چیز سامنے آئے، لیکن جیل کے اندر جو یہ پاسبلٹیز، آل پاسبلٹیز آر دیئر کہ نہ ہو سکیں۔ فلک جاوید کے حوالے سے جو آج چیف جسٹس صاحب کے سماعت ہوئی FIA کے کانٹیکس میں، FIA کے آفیسر دیکھ لیں کتنے آئے، ساری چیزیں ہم کے سامنے ڈیٹیلیں موجود ہیں، تو جو میڈیا سے گفتگو کی وہ سن لیجیے۔ آج چیف جسٹس کی عدالت میں بہت جھوٹ بولا گیا۔ پہلے تو بتاتے چلیں کہ FIA کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کاروبار کو سیل کرنے کا، اور یہ باقاعدہ ان کا اختیار چیلنج کر دیا گیا ہے۔ یعنی جو خامد ہے بھئی وہ کاروبار کر رہا ہے، اس کا کیا تعلق، اور جھوٹ اور فراڈ اور فریب کے ساتھ چیزوں کو اصل حقائق سے ہٹایا جا رہا ہے۔ مقصد صرف ایک ہے کہ ایک بے گناہ شخص کو پکڑا جائے، چونکہ اس نے مریم صفدر سے براہ راست ٹکر لی ہے تو اس کو سبق سکھانا ہے۔ فلک جاوید کا اس کے علاوہ اور کوئی قصور نہیں ہے۔ قرآن مجید کا حلف ابھی تک آیا کسی سے؟ قرآن مجید پہ حلف دیا تھا کہ آپ حلف دیں کہ فلک جاوید جو ہے وہ اس میں قصور والا نہیں، تو آپ ثابت کریں کہ فلک جاوید نے کی ہے۔ FIA کو بار بار لکھا ہے کہ ثبوت فراہم کریں، جس ثبوت کی بنیاد پر آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ویڈیو جو ہے فلک جاوید نے لگائی ہے۔ اور ابھی آپ کو جاوید اقبال صاحب فلک کے والد موجود ہیں، وہ آگے بتائیں گے انہوں نے کیا کیا کام لی ہیں۔ جو سیل کی ہے فرینچائزی اس کے خامد کی، اس کو چیلنج کر دیا آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ FIA کا اختیار ہی نہیں ہے، اور مانگ رہے ہیں ایویڈنس، ان کے گھر جا رہے ہیں، جا کر تنگ کر رہے ہیں۔ اور کمال کی بات ہے جب ان سے پوچھا جائے آف دی ریکارڈ کہتے ہیں ہمارے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے، پریشر ہے۔ او بھائی کہاں سے پریشر ہے یہ؟ کہاں سے پریشر ہے یہ؟ بتائیں اگر قوم کو، سچ بتائیں قوم کو۔ بے گناہ، یعنی آج آپ اندازہ لگائیں پورے لاہور ہائی کورٹ میں FIA کی پولیس نظر آ رہی ہے آپ کو۔ یعنی یہ کیس اگر اتنا اہم ہے کہ پوری FIA کی پولیس یہاں سینکڑوں کی تعداد میں کیا کرنے آئے ہیں؟ او بھائی ملازم ہیں آپ، سرکاری ملازم ہیں، آپ کا یہ اختیار نہیں ہے اس طرح کا کام کرنا اگر، اور عدالت میں آ کر غلط رپورٹیں داخل کرنا۔ ہم اس کے خلاف بھی ایکشن لے رہے ہیں، اور بڑا سخت ایکشن لیں گے۔ آپ بتا دیں، اب آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیں، ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے۔ آج جو سیل کیا ہے پریمیسز کو، اس کو ڈی سیل کرنے کے حوالے سے آئینی درخواست دائر کر دی ہے، اور گزارش کی ہے کہ آج ہی کے دن چاہے کوئی بھی سماعت کر لے، کوئی بھی سماعت کر لے اور یہ بات سامنے آ جائے۔ لیکن کیا آئین میں آئین کے بنیادی ختم ہو گئے ہیں؟ کیا فلک جاوید اور اس کے والد کو ثبوت فراہم نہیں کرنے چاہیے کہ جس بنیاد پر یک طرفہ کارروائی چلائی جا رہی ہے؟ کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ جس بنیاد پر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ ہم FIA کے خلاف بڑی سخت کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جی جاوید صاحب بولیں۔ میں نے کل محترم چیف جسٹس دکھائیں وہ صاحب،
میں نے کل محترم چیف جسٹس سپریم کورٹ قاضی عیسیٰ فائز کو ایک لیٹر لکھا ہے ان کے اپنے ریمارکس کے جواب میں، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی ڈیم کیس میں چیف سپریم کورٹ کا یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ پیش رفت کے بارے میں معلوم کرے. اور میرا بھی یہی سوال تھا چیف جسٹس صاحب سے کہ اگر سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار نہیں تھا اور ایف آئی اے نے ایک مقدمہ درج کرنے سے انکار کر دیا تھا اور وہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ ان کو قانون کے مطابق ڈسٹرکٹ کورٹ میں جانا چاہیے تھا مقدمے کے رجسٹریشن کے لیے، وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں تشریف لے آئیں اور یہاں پر ہائی کورٹ کے آرڈر سے مقدمہ درج ہو گیا بغیر انکوائری کے. 30 تاریخ کو ہمیں نوٹس دیا جا رہا ہے، ہم اس میں جواب داخل کر رہے ہیں کہ فلک جاوید آن اوتھ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اس نے لوڈ کیا ہے نہ اس نے ری لوڈ کیا ہے. لیکن ہمیں موقع دیے بغیر اس انکوائری کو انڈر پریشر ایف آئی آر میں تبدیل کر دیا گیا، اور ایف آئی آر میں بھی اگر تبدیل کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ وہ محکمے کو انڈیپینڈنٹ انکوائری کرنے دی جاتی. اگر کورٹ یہاں پر محکمے کے ڈی جی کو بلا کے یا ان کے سٹاف کو بلا کے یہ کہے گی کہ جی ڈی جی صاحب کہاں ہیں اور ان کے فورن ٹرپ کی ڈیٹیل دیں، ہمیں نہیں پتہ، فلاں کو پکڑ کے لاؤ، کے پی کے کا ریکارڈ لے کے آؤ، فلاں کا ریکارڈ لے کے آؤ. میرے گھر میں بار بار چھاپا مار رہے ہیں، میں ان کو بتا چکا ہوں کہ پچھلے 10 مہینے سے فلک میرے گھر میں نہیں آئی ہے. جب اس پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو یہاں سے بھیج دیا گیا تھا. انہوں نے میرے سے پوچھا آپ کا اس کے ساتھ رابطہ ہے؟ میں نے کہا جی ہاں میرے موبائل پہ اس کی کال آتی ہے. اور انہوں نے کیا کیا، میرے موبائل اور میرے بیٹے کا موبائل لے گئے، جبکہ میرا اس کیس سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. جب میں فریق بننے کی کوشش کرتا ہوں ہائی کورٹ میں تو محترم چیف جسٹس صاحبہ فرماتی ہیں کہ جی آپ فریق نہیں ہیں، آپ نہیں فریق بن سکتے، اور ہماری درخواست ریجیکٹ کر دیتی ہیں. اب ایف آئی اے والے جو ہیں وہ جب آف دا ریکارڈ ان سے بات کریں ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فلک کو پیش کر دیں. مجھے فلک کو پیش کروانے میں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں پہلے 15 مہینے غیر قانونی طور پہ صنم کے ساتھ ضمنیوں کے تھرو اس کو ملوث کر کے اس پہ 14 مقدمے بنائے گئے، 3 اس کے ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے گئے. ہم 15 مہینے عدالتوں میں ذلیل ہوتے رہے. اب آپ دوبارہ وہی سلسلہ اس کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو ظاہر ہے میں اپنی دوسری بیٹی کو یہ آرڈر نہیں کر سکتا، وہ اپنے خامند کے ساتھ رہتی ہے، انڈیپینڈنٹ لائف گزار رہی ہے. میں اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم زبردستی آ جاؤ اور آ کے کورٹ کے منہ میں چلے جاؤ اور انتقام کا نشانہ بننا شروع ہو جاؤ. ہمیں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ایک دن میں 4 دفعہ ہمارے گھر میں ریڈ کی جا رہی ہے. بندہ پوچھے جب آپ میرے سیل فون لے گئے ہو، میرے گھر کی بار بار تلاشی لے کے چلے گئے ہو، آ کے یہاں پہ ایک نئی سٹوری بتا رہے ہیں کہ جی فرنچائز سے 500 سمیں نکل آئی ہیں. فرنچائز میں سموں کا کاروبار ہوتا ہے، وہاں پر 500 کی جگہ 5000 بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے وہ 500 سمیں اٹھا کے اور ہمارا 50 لاکھ روپے کا نقصان کر دیا ہے. اس نے آپ نے کون سا ہمارا بھلا کیا؟ کوئی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کسی آدمی کے نام پر 5 سے زیادہ سمیں جاری نہیں کر سکتی، اور اگر کسی شخص کے پاس 5 سمیں ہیں تو اس کو 6ویں سم جاری نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں یہ کون سی الف للوی داستان آ کے سناتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں سن لیتے ہیں اور ان کو پریشرائز کر رہے ہیں. جب آپ ایف آئی اے کو آؤٹ آف وے جا کے پریشرائز کریں گے، مجھے ایف آئی اے والوں سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی اسی پریشرائز ہیں. تو اگر آپ ان کو پریشرائز کریں گے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جی مقدمہ درج کروانا یا اس کی پیش رفت کو مانیٹر کرنا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، تو پھر ہائی کورٹ کا کام کیسے ہو گیا؟ میں نے محترم چیف جسٹس صاحب کو جو لکھا ہے کہ جی ماضی کی باتیں چھوڑیں، میں آج کی بات بتا رہا ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اور میری بیوی پچھلے 4 دن سے ہاسپٹل میں ہے، اور یہ 20 چھاپے مارے ہیں انہوں نے پچھلے 4 دنوں میں میرے گھر. چلیں بہت شکریہ جی. بات صرف اتنی سی ہے، ابھی تک قرآن پہ حلف نہیں آیا. دینا قرآن پہ حلف دیا. ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ثبوت ہوا جس میں یہ ثابت ہوا کہ فلک نے وہ ویڈیو لوڈ کی ہے یا ری لوڈ کی ہے، ہم کسی عدالت میں اس کے دفاع میں نہیں آئے. سن لیں پھر کیا کہا جا رہا ہے
کہ اگر فلک جاوید نے وہ ویڈیو اپلوڈ کی ہے، ری ٹویٹ کی ہے، اگر ثبوت دے دیں تو فلک جاوید کے بارے میں بالکل کوئی دفاع میں نہیں آئیں گے. یعنی پہلے حلف آ گیا قرآن کا، اب چیلنج آ گیا. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کو اور میڈم مریم صفدر کو یہ چیلنج ہے. اور یہ ویڈیو لگانے کا گھٹیا کام جو ہے نا جی، اگر سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں تو جس کی ویڈیو لگی ہے، جو اس کی باس ہے نا جی، وہ اس کے دعوے موجود ہیں کہ میرے پاس 900 بندوں کی ویڈیو ہے. یہ انہوں نے ویڈیو جان کے لگوائی ہے کیونکہ فلک جاوید اپوز کر رہی تھی، اپنی بہن کو ڈیفینڈ کر رہی تھی سوشل میڈیا پہ، اس لیے اس کو اور ہمیں انڈر پریشر کرنے کے لیے ویڈیو لگائی. اور وہ جعلی ہے یا اصلی ہمیں اس سے لینا دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ فلک کا کسی طرح بھی عظمیٰ بخاری کی کسی ویڈیو تک ایکسیس ممکن نہیں ہے. نہ اس کا نون لیگ سے تعلق ہے، نہ وہ نون لیگ کے، نہ زندگی میں کبھی وہ عظمیٰ بخاری سے ملی ہے. اس لیے عظمیٰ بخاری کی کسی ویڈیو کا اسے ہمدردی ہے، عظمیٰ بخاری سے ہمدردی ہے، ہمیں ہمدردی ہے. اس کے ساتھ جو کیا گیا ہے وہ اپنی باس سے پتا کرے کہ یہ کس نے کروایا. بہت شکریہ جی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.